بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا ترجمہ کی تفسیر بیان کی جائے گی، تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آیت آتی ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی قرآن ہدایت دلانے والی ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو پہلی بات کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات کہ یہ پرہیزگار کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ اور اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، صرف لفظی یقین نہیں، عملی یقین رکھتے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہی یہ کہنے کے قابل ہیں، اور وہ اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ زبان سے تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو یہ اسی لیے پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی ہے۔ پھر چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ پھر جو لوگ غیب یعنی کہ چھپے ہوئے قرآن پہنچانے والے رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس غیب پر ایمان لاتے ہیں جس نے یہ اوپر والی آیت سمیت پورا قرآن نازل کیا ہے، جو لوگ یہ اوپر پہلی دو آیتیں مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی لوگ جب غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر ان کا رابطہ، ان کی نماز رابطے والی قائم ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ساتھ۔ اور جب نماز قائم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر انہیں یہ آیتیں روحانی مال، رزق، روحانی رزق کی صورت میں ملتی ہیں۔ ان آیتوں پر ایمان کی صورت میں اللہ خیر دیتا ہے۔ تو جب خیر مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں،
تو پھر یہ آگے لکھا ہمارے یعنی میرے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس روحانی رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو آیات ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے یہ امن پسند رویات کو، سیرت کو، جو اللہ کی ذات پرہیزگاروں کو عطا کرتا ہے، وہ آگے جا کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اور یا پھر یہ آیات بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ خیر جو ان کے شامل حال ہوتی ہے اس کو دوسروں میں بانٹنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو خیرات دیتے ہیں۔ یہاں خیرات روحانی شامل ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جب یہ وہ مال جو وہ دولت، وہ انعام جو ان آیات کی صورت میں پرہیزگاروں کے شامل حال ہوا، ان آیات کو جب پہنچایا جاتا ہے آگے لوگوں تک، تو جو لوگ ان آیات پر ایمان لے آتے ہیں اور یہ آیات آئی کہاں سے ہیں؟ یہ آیات حضور محمد صلی اللہ علیہ محمد کے ذریعے پہنچی ہیں، یا اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، تو ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر اتارا گیا کا مطلب تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو آیات اوپر گزری ہیں یہ والی آیات ہیں اور پورا قرآن ہے، مگر ابھی بات آغاز میں ہے، اس لیے قرآن کو شروع سے پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ تو جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اس کا مطلب جو آپ سرکار کو بنانے سے پہلے جب اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی تھی، تو وہ جو معاملات راز و نیاز تھے، وہ جو باتیں تھیں، وہ بھی آپ سرکار کو سمجھا دی گئیں اور ان پر اتار دی گئیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سرکار سے پہلے ظاہری طور پر انبیاء پاکیزہ آئے، ان پر جو تورات، زبور، انجیل اتاری گئیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان آیات قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو مال پہنچا ہے، رزق پہنچا ہے، ان لوگوں تک ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ صرف دنیا تک ہی محدود نہ ہو ایمان، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔
یعنی کہ جب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہمیں اللہ کرے گا۔ ہم میں سے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ دنیا میں ہی کتنے مردوں کو اللہ نے مار کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ جنازہ جاتے ہوئے، میت کو دفناتے ہوئے مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے اور مردے کے ہاتھ ہل رہے ہیں اور وہ اٹھ بیٹھا ہے، تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ پرندوں کے ٹکڑے کر دیے جاؤ، جانوروں کے، اور اسے پہاڑی پر چھوڑ دو، اور پھر وہ پرندے اڑتے ہوئے تمہارے پاس نہ آ جائیں تو پھر کہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان میں کمزوری نعوذ باللہ تھی نہیں، بلکہ اس کا مطلب وہ قدرت دیکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان کے لیے آیات ہیں، جو اللہ اتنے اربوں خربوں انسان بار بار بنائے جا رہا ہے، تو وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے میں بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پھر جو یہ باتیں مان جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ اب ہدایت کیا ہے؟ کسی کو رستہ دکھانے کے لیے جو انسٹرکشنز مہیا کی جاتی ہیں انہیں ہدایات کہتے ہیں، اور ہدایت جو ہوتی ہے ان انسٹرکشنز کو مان لینا جو ہوتا ہے، اس پر کامل ایمان جو ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین رکھنے کے بعد یہ لوگ اس منزل کی طرف جانے کے لیے، اپنے رب کی طرف جانے کے لیے ہدایت والوں میں شامل ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بات کی سمجھ آ گئی ہے، ان کے دل میں ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ جب ایمان لکھ دیا گیا ہے تو یہ ہدایت والے رستے پر ہی رہیں گے۔ اور یہی لوگ اسی رستے پر رہتے ہوئے فلاح پا جائیں گے اور پھر نجات پا جائیں گے جہنم کی آگ سے۔ پھر آگے فرمایا کہ کافروں کو آپ محمد صلی اللہ علیہ محمد کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ روحیں جنتی ہوں گی اور کچھ جہنمی ہوں گی۔ یہ وہ کافر ہیں جو جہنمی ہوں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے سب روحوں کو اللہ کے دربار میں جمع کیا گیا اور روحوں سے پوچھا گیا کہ اللہ تمہارا رب ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ تو سب روحوں میں سے کچھ نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ کچھ نے کہا کہ نعوذ باللہ رب نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام لکھ لیے گئے، جن روحوں کے نام لکھ لیے گئے کہ یہ کفر والوں میں رہیں گی اور ان کو کفر میں مرنا بھی پڑے گا، اور ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ صرف حجت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو پھر فرمایا صرف یہاں تک بات محدود نہ رہی۔ جب کافروں نے انکار اللہ کا کیا تو اللہ نے ان روحوں کو جدا کر دیا اور ان پر سے منہ پھیر لیا اور ان پر پردہ کر دیا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کے دلوں پر پردہ کر دیا، ان سے اپنی ذات چھپا لی اور ان کے دلوں پر، کانوں پر، دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں پر مہریں لگا کر پردہ کر دیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بات نہ اترے گی۔ اور یہ ہر حال میں جہنمی ہی ہوں گے۔ پھر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان رکھتے نہیں۔ یہ عالم الغیب اللہ پاک سے دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی پاک کی ذات سے دھوکہ کرنے کی کوشش کفار کرتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ انہیں ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ رب ہی کیا جو یہ نہ جانے
کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر وہ یہ نہ جانتا، بلکہ جانتا ہے، اگر نہ جانتا کفار کہتے ہیں، تو کفار کو کہتے ہیں مسلمان، کہ تو پھر یہ جو تمہارے دل میں باتیں آتی ہیں یہ تو تم بھی جانتے ہو، جب تم جانتے ہو تو خدا کیوں نہیں جانتا؟ جب تم جانتے ہو تو خدا کیوں نہیں جانتا؟ بلکہ اللہ نے نور بصیرت، نور فراست انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ دلوں کا بھید بھی پڑھ لیتے تھے، وہ دلوں کے حالات بھی جان لیتے تھے۔ ان کی دل کی نظر، روح کی نظر اتنی بلند تھی کہ وہ زمین کو بھی اور آسمان کو بھی کھلا ہوا پاتے تھے، وہ اپنے رب کے نظارے دیکھتے تھے۔ تو محمد مصطفیٰ کی تو شان ہی اتنی بلند کہ آپ سرکار نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ عالم الغیب نے کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ نے تو ہدایت ہی نہیں دی، تو یہ کہاں سے ہدایت لے کے آ گئے؟ اللہ نے تو لکھی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہدایت لے کے آ گئے ہیں؟ تو یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ پھر فرمایا کہ وہ تو اللہ اور ایماندار والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہی دھوکہ کہ ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ اور انبیاء کرام اس کے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے انبیاء کرام دیکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بکواس فراڈیا دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر فرمایا اسی لیے اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اور نبی کو نعوذ باللہ علم نہیں، بلکہ نبی کو تو سارے بھید اللہ نے نبی کے سامنے کھول کے رکھ دیے، مگر پھر فرمایا یہی بات فرمائی، مگر یہ اس دلوں کو پڑھ لینے والی بات کو سمجھتے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ازل میں عالم ارواح میں کافروں نے اللہ کو نہ مانا تو اللہ نے ان کو جہنمی لکھ دیا، اور جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا تو اس جسم میں جو روح تھی، جو دل تھا، دل گوشت کے لوتھڑے کو نہیں کہتے، دل ایک سسٹم کا نام ہے جہاں پر اللہ کی آواز آتی ہے تو اس سسٹم کو بند کر دیا اللہ نے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ مہر جو تھی وہ دل کی بیماری تھی جو اللہ نے
لگا دی تھی۔ ظلم چونکہ روحوں نے خود کیا تھا اپنے آپ پر، اور اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اور اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ تو اس کا مطلب یعنی جب جب آیتیں بڑھتی گئیں، اترتی گئیں، تو بیماری کی وجہ سے یہ آیات حجت کے طور پر گزرتی گئیں، ایمان نہ رکھتے، اور مرض کفر کا بڑھتا گیا، نہ ماننے کا مرض بھی بڑھتا گیا جو کہ کفر ہی ہے۔ تو اس طرح اس مہر کی ذریعے اس مہر کو لگا کر اللہ نے دل بند کر دیا، وہ سسٹم سماعت والا بند کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ آج بچھوؤں، شرمگاہوں، لکڑی، پتھروں کی پوجا کرتا ہے۔ یہ کافر، یہ بدترین مخلوق، شر الدواب، گائے کا پیشاب پیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو دھوکہ دیتے آئے ہیں، اوپر فرمایا دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے دردناک عذاب لکھ دیا گیا ہے، جہنم لکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ کافر ہیں جن پر حجت پوری ہو چکی ہے، اور ان پر کا ڈرانا یا نہ ڈرانا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انہیں ڈراؤ بھی تب بھی جہنمی، ایمان نہ رکھیں گے، اور جب نبوت سے پہلے جب نہ ڈرایا گیا، وہی نہ سنائی گئی نبوت اترنے سے پہلے، ظاہر سی بات ہے، تو تب بھی یہ جہنمی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ ڈرانے کا کہا ہے، نہیں، اس کا مطلب وہی سے پہلے بھی یہ جہنمی تھے، وہی کے بعد بھی یہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کر، کافروں کو فساد نہ کرو یہ کہا جاتا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ یعنی کہ ہم تمہیں دشمنی، کافر تو اصلاح کرنے والے ہیں، مفہوم بیان کروں۔ تو فساد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کائنات، زمین، عرش، فرش اللہ کی حمایت میں، اللہ کی حمایت میں ہیں۔ اور یہ جو چند کفار ہیں یہ شیطان کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، جیسے مجلس ہو اس میں 10 کا منہ کعبے والے کی طرف ہو، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور ایک کا منہ دیوار کی طرف اللہ اکبر ہو، تو یہ فساد ہوتا ہے کسی فرد کا۔ تو جب درخت، حجر، شجر نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیوں فساد کرتے ہیں؟ اس لیے کافروں کو منع کیا گیا کہ فساد نہ کرو، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ کافر تو اصلاح کرنے والا، جو کافر اصلاح کریں
تو پھر اللہ کی جو طرف سے جو اصلاح آتی ہے وہ کہاں گئی؟ کیا کافروں کی یہ اصلاح ہے کہ گائے کا پیشاب پیو؟ کیا کافروں کی یہ اصلاح ہے کہ بتوں کو لال رنگ لگا کر اس کے آگے پیچھے چکر لگانے والے شرک کرو کافرو؟ تو یہ ہرگز اصلاح والے نہیں ہیں. نہیں. پھر فرمایا خبردار یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے ہیں، آج بھی اس دور میں بھی کسی کو صرف اس بات پر کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہے، ممبر کرسی پہ بیٹھا ہے جھولی ممبر، تو اور وہ باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پرکھو، اور پھر اگر وہ فسادی نکل آئے تو پھر فرمایا خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، کرنے والا ہے. لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سمجھ رکھتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے شریعت کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث کو غلط کر دیتے ہیں، صحیح حدیث کو غلط اور غلط کو صحیح صحیح حدیث کو غلط کر دیتے ہیں، اور جھوٹی حدیث لکھ کر اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر 50,000 50,000 حوالے لے کے نعوذ باللہ آ جاتے ہیں، اور حقیقت میں یہی شعور نہیں رکھتا. پھر فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا نعوذ باللہ بے وقوفی نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں. حقیقت میں یہ کافر خود بے وقوف ہیں. کیونکہ یہ تو اندھے تھے، یعنی کافر تو اندھے تھے، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو ان کو کیا پتا کہ اللہ کا نور اللہ کا نور کیا ہے جو صحابہ کرام کو نظر آتا تھا اللہ کی عطا سے. تو یہ جب صحابہ کرام کو نیکی کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، تو چونکہ مہر کی وجہ سے خود تو دیکھ نہیں سکتے تھے صحابہ کرام کی طرح، کیونکہ اللہ دکھاتا تھا صحابہ کرام کو، تو اس لیے یہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ اللہ کا نور. تو اس لیے یہ نعوذ باللہ ایسی بکواسیں کرتے تھے. تو پھر فرمایا اے صحابہ، اے ایمان والو، خبردار یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں کہ جس سمت مومن منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ادھر اللہ کا نور موجود ہے. جو مومن کو صحابہ کو تو نظر آیا لیکن بے وقوف کافروں کو نظر نہ آیا، اور وہ ہنسی مذاق میں ہی گزرتے رہے. بھلا
جب کچھ ہوتا ہی نہ تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ زمین و آسمان کہاں سے آ گئے؟ ہر چیز کو فنا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ انسان تو اشرف ہے ہر چیز سے، حیوانی نما انسان نہیں، انسان تو انسان بھی قبر میں اتر جاتا ہے، تو پھر ہر چیز کو موت آتی ہے، ہر چیز نے فنا، صرف باقی اللہ ہی کی ذات رہ جاتی ہے۔ تو یہ کافروں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ بت جو پڑے ہیں یہ 20 20 سال سے ایسے ہی پڑے ہیں، یہ جو رنگ تو خود ہی لگاتے ہیں کافر، زمین کی پوجا کرتے ہیں اس نے قحط میں بدل دیا، سورج کی پوجا کرتے ہیں اس نے سورج کو غروب کر دیا، چاند کی کرتے ہیں اس نے چاند کو دھبے دار کر دیا، ستاروں کی کرتے ہیں اس نے ستاروں کو توڑ کے رکھ دیا، انسانوں کی کرتے ہیں انسانوں کو ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا۔ شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اس نے مزید ظلم میں جو یہ کرتے تھے مہلت تو دی، اور یہ اپنا پیشاب پی پی کر خوش ہونے لگے، اور یہ صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے ہیں تھے نعوذ باللہ، اور اب بھی یہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں یہ، اور آج بھی کوئی قادیانی نما کافروں کو مسلمان کہہ رہا ہے، یہ بھی گند کھانے کے برابر ہے۔ کوئی احادیث نہیں مانتا کفر، وہ بھی کافر ہے۔ کسی نے دین میں بدعت کر دی، نماز میں تبدیلی کر دی، نماز نہ رہی، پھر گناہ رہ گیا، سجدے 2 ہوں اور آدمی 3 کر دے، سجدے تو دور کی بات، اپنے طریقے کی نماز نہ رہی، پھر اپنے طریقے کے درود ملا دیے نماز میں، کوئی کیا کر گیا کوئی کیا، یہ سارے کفر سے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ مگر یہ شعور نہیں رکھتے، کوئی کہتا ہے یہ زندہ نہیں وہ زندہ نہیں، ارے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہر نبی بھی زندہ ہوتا ہے، ہر ولی بھی زندہ ہوتا ہے۔ معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر موسیٰ میں امام موسیٰ کو اللہ سے کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کیا یہ زندگی نہیں؟ جب نبی زندہ نہ رہے تو یہ جو بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں، یہ کافروں کی روحیں، یہ زندہ کیسے ہو گئیں؟ یہ جب زندہ ہیں تو نبی کی روح کیوں نہیں زندہ؟
نبی کی روح کا مرتبہ اور درجہ اور قد اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان تک میرے نبی کی روح کا تو قد مبارک موجود ہے. تو جب بدرو موجود ہوتی ہے تو نیک روح کیوں نہیں زندہ ہوتی؟ تو یہاں یا محمد والا معاملہ بھی سیدھا ہو گیا. تو اس کے بعد شہید زندہ ہوتا ہے، جہاد والا زندہ ہوتا ہے، جو نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی زندہ، جو مال سے جہاد کرے وہ بھی زندہ، جو شہید ہو جائے جنگ میں وہ بھی زندہ. تو جہاد جس طرح کا بھی ہوگا اسے زندگی دی جائے گی. انہیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے پر تم شعور نہیں رکھتے. یہی بات یہاں ہے کہ اصل میں یہ نہ ماننے والے ہی بیوقوف ہیں اور یہ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ نبی اور ولی کی حیات کا معاملہ کیا ہے. بہت بلند ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. جہاد والا زندہ ہے، قرآن مانو گے تو مسلمان، نہ مانو گے تو تب غیر مسلمان. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اور جب یہ کفار ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں. آج بھی یہ لوگ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی مسجد میں جا بیٹھتا ہے. مسجد تو ایک ہی ہوتی لیکن بنانے والا مسجد زرار نہ بنا دے. امام کا نام غلط لینے والا، نبی محمد صلی اللہ علیہ محمد کا بے ادب یہ سب دعوے تو کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. اور جب اپنی محفل میں جاتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں مسلک کی یہ بات ہے، فلاں مسلک کی یہ بات ہے. اور جب بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ محفل ہی میں آئے ہوئے ہیں کسی دوسرے مسلک کی. تو اصل میں مسلک ایک ہی ہونا چاہیے جو محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا ہے. کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے. فرقہ تو مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ ہے، فرقہ تو مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ہے، فرقہ تو نصرانی بت پرست بدھ مت کے ساتھ ہے. ان کے خلاف فرقہ ہے مسلمانوں کا. اور جس نے مسلمانوں میں فرقہ کیا تو وہ جہنمی ہے. جس نے دین بدل دیا اور اپنے مسلک بدلنے کی کوشش کی
دین بدلنے کی کوشش کی اپنے مسلک میں، وہ بھی جہنمی ہے۔ جس نے دین میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی وہ بھی جہنمی ہے۔ جس نے وہ نماز اپنانے کی کوشش کی جو نبی پاکیزہ نے پڑھی نہیں تو وہ بھی جہنمی ہے۔ جس نے قرآن کو غلط پڑھا وہ بھی جہنمی ہے۔ جس نے دین کے نام پر کرسی پہ بیٹھ کر قادیانیوں کی حمایت کی وہ بھی جہنمی ہے۔ جو کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ قادیانی پر فتوے لگائے ہیں تو یہ بات کرنے کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کذاب کو کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں تو یہ کہتا ہے دفاع کریں گے، اور وہ میڈیا پہ کہتا ہے، اور اس کو دیکھنے والے 15 سے 20 ہزار کے قریب افراد اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں۔ آخر کہاں گئے یہ مسلمان؟ یہ کافروں جو مسلمانوں کے بھیس میں، ایجنٹوں کے بھیس میں قادیانیت پھیلاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مارتے؟ ان کا کیوں نہیں کلا کما کرتے؟ اور تو دور کی بات، ہمارے دین میں اتنی فرقہ واریت پھیلائی گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی محفل میں جب اپنے استاد کے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کا مذاق اڑایا، فلاں کا مذاق اڑایا۔ مذاق اس کا اڑانا ہے جو غلط ہو، لیکن مذاق اڑانے سے پہلے یہ تحقیق لازمی ہونی چاہیے کہ کیا جس وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا نام کو، کیا وہ اس میں غلط بھی ہے یا نہیں؟ یقیناً اگر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہوگا کوئی مسلمان غلط جو صحیح مسلک پہ ہوگا، لیکن اگر غلط ہے تو پھر ضرور اس کی نفی کرنی چاہیے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کے پاس جاؤ، صحیح تعلیم سیکھو، ایسی تعلیم نہ سیکھو جو فرقہ واریت کا سبب بنے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ مذاق کر لیتے ہیں اس بات پر، کسی جائز بات کو ناجائز سمجھ کر، شرک اور بدعت سمجھ کر، حلال کو حرام سمجھ کر، شرک اور بدعت کہتے ہیں تو پھر یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے کہ یہ اگلی تقریر سننے کے لیے بھی جاتے ہیں، پھر ویسے کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے اور یہ حق کی طرف نہیں آتے۔ یہ ایک فرد اور اس کا استاد اور اس کا غلط مسلک اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ باتیں یہ پھر مائک پر کرتے ہیں، اور مائک پر کر کے یہ نومولود لوگوں کو، بچوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ علماء سوء جہنم میں سب سے زیادہ علماء سوء ہوں گے، اور اللہ نے ان علماء سوء کی سرکشی اور بہکاوے میں ان کو بڑھا دیا۔ یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ آیت ہر دور کے لیے ہے، اور اس دور کے لیے یہ آیت جو ہے اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو لکھا نہیں تو وہ تو لکھا نہیں، یہ آیت ہر اس فرد کے لیے ہے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے
اس پر یہ آیت لازم ہے، اور وہ اس کے لیے یہ عذاب بھی ہے کہ وہ سرکشی میں بھی بہکے گا اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں، اور بھٹکنے میں بھی اس طرح بڑھ جائے گا کہ وہ کسی بندے کو خدا بنا دے گا اور دوسرا بندے کو اتنا نیچا لے جائے گا کہ وہ بے ادبی کر جائے گا، اور کوئی انبیاء کو نہ مانے گا، کہے گا یہ تو ہم جیسا ہے، یہ تو ہم جیسا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس نبی کے اندر جو نور موجود ہے وہ نور اس جیسا نہیں۔ تو یہ سرکشی اور بہکاوے میں بڑھتے ہوئے اس حد تک پہنچ گئے کہ آج صحابہ کرام کے مزار جو زندہ ہیں، جو صحابہ زندہ ہیں، ان کے مزارات شہید کر دیے گئے، اور یہ سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے گئے، اور جس کو نبی خلیفہ کہہ دیں اس کو خلیفہ نہیں مانتے، جس کو علی خلیفہ کہہ دیں اس کو خلیفہ نہیں مانتے، بلکہ اپنی طرف سے دلیل لانے کی زور میں ہیں، اور یہ نہیں پتہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بہکاوے میں اور بڑھا دیا اللہ نے۔ یہ دلیل سمجھتے ہیں، وہ سرکشی ہوتی ہے، نام کا غلط استعمال، حدیث کا غلط استعمال، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے کفر کی موت مرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ نبوت حضرت محمد کو نہیں، نعوذ باللہ حضرت علی کو ملنی چاہیے، حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور نبوت حضرت علی کو کی بجائے حضرت نبی کو مل گئی، حضرت محمد کو نعوذ باللہ ملی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے، نہ اس کے رسول سے غلطی ہوتی ہے، نہ ہی کسی فرشتے سے غلطی اللہ کرنے دیتا ہے۔ رسول بھی پاکیزہ، فرشتے بھی پاکیزہ، اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سی فقہ کے امام کو مانتے ہیں؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ کون سے قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ کرو یہ کرو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہاتھوں پہ وہ کڑے پہنو، ہاتھوں پہ وہ باندھو؟ کوئی کہتا ہے تعویذ نہیں پہننے چاہیے، تعویذ تو پہننے چاہیے، لیکن تعویذ وہ ہوں جس میں قرآن لکھا ہو، جس میں قرآن لکھا ہو، وہ قرآن تو سورہ یاسین ہی جیب میں ڈالے وہ بھی تعویذ ہی ہوتی ہے۔ وہ تعویذ کو بھی شرک سمجھتے ہیں، شرک نہیں ہے۔ تعویذ کا مطلب ہے جس میں ذکر کلمے کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر، کلمے کا ذکر، محمد مصطفیٰ کا ذکر، دونوں کا ذکر جس میں موجود ہو اس کو تعویذ کہتے ہیں، اور وہ جسم میں پہن لیا جائے، جیب میں رکھ لیا جائے، دکان میں رکھ لیا جائے، مکان میں رکھ لیا جائے، گلے میں پہن لیا جائے، بازو میں باندھ لیا جائے، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج گڑبڑ ہو گئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اللہ نے بھی ان سے مذاق کیا ہے، اور ان کو ایسا گمراہ کیا ہے، ایسا بہکاوا اور سرکشی دی ہے کہ یہ نماز کی جگہ اپنے آپ کو مارنے لگے، یہ مزارات کو شہید کرنے کے در پہ تھے، یہ کلمہ بھول گئے، یہ اذان بھول گئے۔ کیا بلال حبشی نے یہ اذان دی تھی کہ جس میں نبی کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لیا جائے، اللہ اور نبی کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نبی کے ساتھ لگایا جائے؟ کہ یہ اذان دی تھی؟ بلکہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہا تھا نبی اور اللہ نے، اذان بھی چینج کر دی۔
آج کل نئی ویڈیو آ رہی ہیں، گولی مار کے اپنے آپ کو ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ چھوٹے چھوٹے نو مولود بچوں کو تم غم کی نام پر تم سر میں ٹوکے مار دیتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی چڑیا کے بچے بھی صحابی نے اٹھائے، سرکار نے فرمایا واپس رکھ کیا، اے صحابی واپس رکھ کیا نا۔ تو یہ دین میں تبدیلیاں وجہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان لوگوں نے ولی اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان لوگوں نے نماز کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان لوگوں نے احادیث کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اللہ نے ان کی مت مار دی ہے، جس کو یہاں پہ ظاہری طور پر لکھا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ اتنے صحابہ کرام کی قبریں کھدیں، جب شام میں عراق میں شہید کی گئیں تو جسم مبارک بھی سلامت نکلے اور کفن بھی میلے نہ ہوئے۔ کتنے شہید پاکستان میں اب بھی یوٹیوب پہ اگر کوئی مسلمان دیکھ لے تو اسے یہ سلامت ہی ویڈیو مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی کہ ہدایت تو یہ تھی کہ شہید زندہ ہے، شہید کو قبر کی مٹی بھی نہیں چھوتی، تو یہ کہتے ہیں کہ شہید نعوذ باللہ ہڈی نعوذ باللہ ہو گئے۔ تو یہ کیسے ہڈی ہو گئے؟ تو یہ ہدایت نہ ملی ان لوگوں کو۔ تو تشبیہ نہیں بلکہ گمراہی ملی، اور پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ یہ تجارت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا کہ ہم اپنی جان کو تیری راہ میں لگائیں گے، اور تو ہمیں جنت مقعد صدق میں تیرا دیدار، تیری ذات، محمد مصطفیٰ کی ذات اور ان کے اہل و عیال کی ذات عطا فرما، پاک صحابہ کرام کی ذات دیدار عطا فرمانا۔ تو یہ تجارت جو کرنی تھی وہ تو کی مومنین نے، جن کا کوئی مسلک نہیں، صرف ایک ہی مسلک محمد رسول اللہ اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ تھا، اور وہی ولی اللہ کا مسلک ہے۔ اور پس یہاں پہ جن لوگوں نے کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ پہنچایا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تجارت کی بجائے یہاں وہ تجارت تشبیہ ہے جو گمراہی والی تجارت ہے، یعنی کہ جنت کے بدلے میں گمراہی یا دنیا کے کچھ پیسوں ایجنسیوں کے ہاتھوں بک کر امام منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو علی کو خدا کہنا سکھانے کی کوشش کی، اور کسی نے کیا کہنے کی کوشش کی، کسی نے کسی کی بے ادبی کی، کسی نے کسی کی بے ادبی کی۔ پس یہ گمراہی والی تجارت جو گمراہی والا طریقہ اختیار کیا، یہ تجارت قبول بھی نہ ہوئی، اور اسی لیے اس نے فائدہ نہیں نقصان پہنچایا، اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ اور اسی وجہ سے یہ اس عمل کی وجہ سے یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کا عرفان کیا ہے۔
محمد مصطفیٰ کون ہے، اہل بیت کون ہے، حضرت علی کون ہے، حضرت علی کو خدا کہہ دیا نعوذ باللہ، حضرت عمر کو مانا ہی نہیں، یا محمد کو زندہ ہی نہیں کہا، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز کا واقعہ اللہ کی راہ میں جو پڑھی تھی بتایا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری دیکھنی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے دین کا جب صحیح استعمال روک کر غلط استعمال کیا گیا تو قبروں کو سجدے کیے گئے، اس سے کوئی مسلمان تو ثابت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کرنے والا مسلمان تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلکہ وہ ایسے مسلک سے تعلق رکھتا تھا جس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہ تھا، نہ وہ سنی تھا اور نہ ہی وہ وہابی تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا تھا کہ جو کلمے کو تبدیل کرے۔ آج ہمیں کلمہ بھی کچھ لوگ رد و بدل کے ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلمے کو بڑھا دیا گیا ہے، محمد رسول اللہ کے ساتھ کچھ اور لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کون سا کلمہ پڑھا؟ رسول اللہ نے کون سا کلمہ پڑھا محمد مصطفیٰ نے؟ تو یہ لوگ ہدایت والے نہ ہوئے اس وجہ تو نہیں، مگر جب یہ کوئی نماز کی تلقین کرے نماز بھی نہیں تو پھر تو بات مانی جاتی ہے، نیکی کی تلقین کرے، اسی کو تو کہتے ہیں کہ یہی تو مسلک ہے محمد رسول اللہ کا، کہ محبت سے دین پھیلانا، بلکہ یہاں لوگ دین کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، ایک بات کو گھما کر دوسرے مسلک پہ لے جاتے ہیں، دوسرے کو تیسرے پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر میں نماز پڑھی گئی، اس سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام قبر میں زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے، اور یہی لوگ جو بکے ہوئے ہیں، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں دین میں، جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ آگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ریشہ دوانی کی ہو، اور پس اس کی نظر میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کی اور اس کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، دین کو نقصان پہنچایا، اسے وقتی طور پر تو روشنی نظر آئی کہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک مسلک ہے، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ ٹھیک فرقہ ہے، لیکن جب اللہ اس کے نور کو لے گیا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھ دیا، اس کے اہل نظر جانتے ہیں کہ کون منحوس ہے اور کون منور ہے۔ تو اللہ ان سب کے یعنی کہ نور کو لے گیا، یعنی کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیا، اس سے ہدایت چھین لی، اسے آگ کے انگاروں پر چلنا پڑا۔ تو یہ گمراہی ہے۔ ہندوؤں کو دیکھ لو، گائے کا پیشاب پیتے ہیں،
تو یہ لوگوں سے نور چھین لیا گیا ہے۔ تو اور انہیں اندھیروں میں اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حوالے سے حدیث ثابت ہے، یہ حوالے سے حدیث کو امام بخاری پہ تہمت کہ امام بخاری نے یہ کہا، صحابہ کرام کی مخالفت، ولیوں کی مخالفت، مومنین کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، قرآن کے ترجمے کی مخالفت، قرآن کی تشریح کی مخالفت، قرآن کی تفسیر کو بدل دیا، قرآن کے قاریوں کو جو اصل حافظ ہیں انہیں چھوڑ دیا۔ اس تصویر تو پھر جب اللہ نے بھی ان لوگوں کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور جو یہ دیکھتے نہیں، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے دل خالی ہیں، یہ بے نور ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے ہی نہیں، ان کے دل میں غم ہے ہی نہیں، ان کے دل میں تابعداری ہے ہی نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی، یہ مانتے ہوئے بھی یہ کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ ماننے کو تسلیم نہیں کرتے، الٹا کہتے ہیں کہ حرام ہے صحابہ کرام کی تعظیم کرنا۔ تو حضرت علی نے 3 صحابہ کی، 3 خلفۂ راشدین کی بیعت کی، یہ موجود ہے منبر رسول پر، حضور محمد رسول اللہ نے بٹھایا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تو یہ بات ثابت ہوئی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ منبر پر جب بٹھایا، مصلی پر جب بٹھایا، تو میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، اصل یہ قانون ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو جب وصال ابو بکر صدیق آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنانا اور اس کی بیعت کرنا۔ پھر حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی بیعت کی۔ اگر یہ بیعت نہ کرتے تو پہلے خلیفہ کی بیعت ٹوٹ جاتی، اور جب پہلے خلیفہ کی بیعت ٹوٹتی تو نبی کی مخالفت ہونے کا خدشہ ظاہر ہونا تھا، اسی لیے حضرت عمر فاروق کی بیعت کی۔ اس کے بعد جب بیعت کی تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ اب میری باری ہے، میں محمد مصطفیٰ کے زیادہ قریب تھا، زیادہ قربت میں تھا، اب میری باری ہوگی حضرت عمر فاروق کے بعد۔ تو حضرت عمر فاروق خوف زدہ ہوئے کہ اگر میں کسی ایسے فرد کو، اس میں حضرت علی شامل نہیں، کوئی صحابی شامل نہیں، کوئی یعنی کہ کوئی صحابی تو یعنی کہ صحابی تھے سارے، حضرت علی کی طرف اشارہ نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے قبر میں حساب دینا پڑے، تو میں نہیں بتا سکتا کہ تیسرا خلیفہ کون ہوگا، تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 6 قریشی اکٹھے کیے گئے، 6 قریشی اکٹھے کرنے کے بعد ان سب کو 6 قریشی اکٹھے کرنے کے بعد ان سب کو اکٹھا بٹھایا گیا۔ اکٹھا بٹھانے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کون خلافت کے لیے چنا جائے، تو حضرت عبد الرحمن علیہ الرحمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے، یہ کہنے سے پہلے میں آپ سب سے عہد لیتا ہوں کہ اللہ کے لیے جو کہیں گے اس پر ہر صحابی کو ماننا پڑے گا۔ تو
سب نے بیعت کی۔ حضرت علی نے فرمایا اس بیعت میں بھی شامل تھا، اس عہد میں بھی شامل تھا۔ تو پھر اس طرح حضرت عثمان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان کی بیعت کے بعد حضرت علی کی باری آئی، اور حضرت علی نے فرمایا کوفیوں اور سب افراد نے کے لوگوں نے مل کر میری بیعت کی اور میں چوتھا خلیفہ بنا۔ تو یہ آج یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہہ رہے ہیں، جس کو رسول پاک نے حدیث میں فرمایا کہ جب مجھے نہ پانا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق دوسرے خلیفہ بنیں گے، پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھاری دار شخص دھاری دار چادر لیے کھڑا ہوگا، اس کے پاس لوگ ہجوم کی صورت میں آئیں گے، پس وہ تم سے بیعت کرے گا اور اس کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، تم سب اس کی بیعت کر لینا۔ تو پھر اچانک ایک دن ایسا ہی ہوا، جب بیعت کا وقت آیا تو یہی صحابہ جو 6 قریشیوں کی صدارت میں بیٹھے تھے، یہ سارے ہجوم کی صورت میں حضرت عثمان کے پاس گئے، حضرت عثمان کے ہاتھوں بیعت کی۔ اور ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے جب خلافت کی مخالفت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی پاکیزہ نے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر رسول پاکیزہ نے انہیں مقرر نہ فرمایا ہوتا تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا شریعت کے لیے۔ اور انہیں ممبر پر بیٹھنے نہ دیتا اور خود ممبر پر بیٹھتا۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اس سے بیعت ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے تو یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب مانتے نہیں نا، تو اللہ نے ان کو کہ نور کو جو ان کے دلوں میں ڈالنا تھا واپس لے لیا، ڈالا ہی نہیں، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور اب یہ نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ یہ نبی کو مانتے ہیں، نہ نبی کی مانتے ہیں، نہ قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں۔ پھر فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، پس یہ لوٹتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان پر گمراہی کی مہریں لگ گئی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، یہ مصطفیٰ کریم کے بے ادب لوگ، یہ قبروں کو سجدہ کرنے والے، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ نہ یہ کوئی سنیوں کے خلاف ہے، نہ ہی کوئی کسی فرقے کے خلاف ہے، نہ ہی کوئی بریلوی کے خلاف ہے، نہ ہی کوئی نقش بندی کے خلاف ہے، نہ ہی کوئی اہل حدیث کے خلاف ہے، نہ ہی کوئی کتنے مسلک ہیں، نام بھی نہیں آتے۔ یہ سب مسلک والوں کے خلاف نہیں بات، یہ اس فرد کے بارے میں بات ہے جو انفرادی طور پر کفر کرے، حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کو توڑے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں، اور یہ لوٹنے والے بھی نہیں، کیونکہ یہ ایجنٹ بکے ہوئے دین کو نقصان پہنچاتے ہوئے اس کی اور مسجدوں سے سپیکر اتارنے کی وجہ، یہ جو کہتے ہیں سپیکر کیوں اتارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں تمہاری صفوں میں تمہاری ممبروں پر ہندوؤں کے ایجنٹ نمازیں پڑھانے اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے آئے، اور انہیں ذبح کرنے کے لیے انہیں ذبح کرنے کے لیے مسجدوں سے سپیکر اتارنے پڑے، مسجدوں میں پہرے دینے پڑے، اور پھر جا کر پاکستان میں فرقہ واریت پر امن آیا۔ ورنہ یہ شام والا حال ہوتا، ورنہ یہ یمن والا حال ہوتا، ورنہ یہ
عراق والا حال ہوتا، جہاں نہ علی کے نام کی ادب، جہاں نہ کسی، جہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر فرمایا بس یہ لوٹتے نہیں آج تک۔ آج سورہ بقرہ کے دوسری سورہ بقرہ دوسری صورت اور 18ویں آیت تک بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ فرقہ واریت سے پاک اور انصاف کی حمایت میں باتیں کی گئیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔